السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد ظفر علی صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں دی آئینر سلیٹ ورکرز فیصل آباد کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے ملک، پورے ملک پاکستان میں امن آ جائے۔ اگر ہمارے ملک میں امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی، ہماری معاشی ترقی میں فائدہ ہوگا، کیونکہ پچھلے کئی برسوں سے ہماری دہشت گردی کی وجہ سے ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے، کیونکہ ہم کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں یا اپنی جنگ بھی نہیں لڑ رہے۔ کچھ ٹیکسز کے معاملات میں، کچھ ان کی یہ جو یہاں پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ان کے کوئی پرابلمس ہیں، کوئی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بجلی مہنگی ہوئی ہے، کچھ اس حوالے سے کچھ ٹیکسز کے معاملات میں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محمد ظفر علی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ سر، سب سے پہلے تو ہم لیں گے امن کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے کئی عرصوں سے ہم ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ ہماری اپنی نہیں ہے، کسی کی لڑ رہے ہیں۔ اس میں ہماری معاشی حالت تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ ہمارے پتہ نہیں کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو بے گھر ہو گئے ہیں، لاکھوں افراد جی شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، کے پی میں، بلوچستان میں۔ یہ 75% کمی آئی ہے اس میں لاسٹ ٹائم حکومت پاکستان کی طرف، 25% رہ گئی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہماری حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ یہ ناسور ہمارے ملک سے چلا جائے اور ہمارے ملک میں امن آ جائے اور خوشحالی آ جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ الحمدللہ پاکستان اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ تقریباً یہ کہہ لیں کہ 15-20 سال سے دہشت گردی جو تھی ہمارے ملک میں کافی جو تھی وہ ہو رہی تھی، اور اس سلسلے میں پاک آرمی نے، میڈیا نے اور عوام نے مل کے اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور کافی حد تک بہتر ہے اور کمی آئی ہے اس میں۔ اور باقی یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ اس میں سب سے پہلے تو ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے، جو مذاکرات ہوں ٹیبل پہ بیٹھ کے ملکوں کے درمیان۔ ہمسایہ ممالک جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اب عمران خان صاحب کو چاہیے، جو ہمارے اب وزیر اعظم پاکستان ہیں موجودہ، جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، چائنا تو ہمارا ویسے دوست ہے، اور ان کے ساتھ خاص طور پر افغانستان اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ لیکن خان صاحب نے تو مذاکرات کی بڑی پیشکش کی تھی، لیکن انڈیا والوں نے ٹھکرا دیا۔ ہاں جی ایسی ہے، وہ اصل میں وہ کہہ لیں کہ ان کی ایک نیت نہیں ہے، مطلب کہ بیٹھ کے بات کرنے کی۔ آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں کتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں، کافی عرصے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایسے ہی یہ انڈیا جو ہے نا وہ مخلص نہیں ہے مذاکرات میں۔ لیکن اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو باقی ممالک کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور ان کے اس مسئلے کو، مسئلہ کشمیر ہو گیا، اس کو اقوام متحدہ میں اٹھانا چاہیے۔ سلامتی کونسل میں شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ہمارے یہ وزیر خارجہ بنے ہیں، بڑی اچھے طریقے سے امریکہ میں انہوں نے پیش کی ہے اس کو حل ہونا چاہیے۔ لیکن ہے کہ کوئی بندہ مخلص نہیں ہے، خاص طور پہ اقوام متحدہ بھی نہیں مخلص پاکستان کے لیے، سلامتی کونسل بھی نہیں مخلص۔ اگر یہ مخلص ہوتی تو اب تک یہ مسئلہ 47 سے لے کے اب تک 72 ایئرز ہو گئے ہیں تقریباً، تو یہ حل ہو جاتا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور واقعی یہ مخلص نہیں ہے اس بات سے، اور اس پورے ہمیشہ جو ہے دشمن رہے ہیں۔ ہاں جی ایسے ہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ دہشت گردی تو اس میں کمی تو ہوئی ہے، اور اس میں ہماری فوج کا جنہوں نے یہ آپریشنز کیے، ضرب عزم کیا اور رد الفساد کیا، ہاں جی بالکل بہت ہماری ملک، ہمیں تو فخر ہے اپنی ISI پہ، پاک آرمی پہ، اور عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا، میڈیا نے بھی ہائی لائٹ کیا، تو اس میں کافی کمی آئی ہے۔ اور باقی مزید یہ ہے کہ اس میں ایک تو مذاکرات ہوں نمبر 1، دوسرا نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہماری بارڈر ہے، یہ افغان بارڈر، چمن بارڈر اور یہ طورخم بارڈر، اس میں جو در اندازی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور جو ہمارے ملک کے اندر جو پھیلے ہوئے ہیں یہ دہشت گرد، ان کو جو ہے ختم کرنے کی کوئی جامع حکمت عملی ہونی چاہیے۔ جو ہمارے اندرونی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اصل میں دشمن کا پتہ نہیں چلتا، اندرونی دشمن سے زیادہ خطرہ ہے۔ تو سب سے ان کو جو جتنے بھی خاص طور پہ جو افغانی ہیں یا اور دوسرے بنگلہ دیشی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے یہاں تو ان کو باہر ایسے طریقے سے مطلب کہ بھجوایا جائے، یا ان کے شناختی کارڈ ان کو لایا جائے پاکستان کے ریکارڈ میں، نادرا کے ریکارڈ میں لایا جائے، اور ایسے جو ہیں غیر ملکی ان پہ نظر رکھنی چاہیے،
اس اور میرے خیال میں اس سے کافی بہتری آئے گی دہشت سر گردی. ٹیکسز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ بھی اتنی بڑی فرم چلا رہے ہیں اور جی. ظاہر انکم ٹیکس سیل ٹیکس جتنے بھی ٹیکس ہیں آپ پے کر رہے ہیں. کیا حکومت پاکستان آپ کو کچھ سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ دیکھیے جہاں تک ٹیکس کی بات ہے تو ٹیکس نظارہ ہر ایک ذمہ دار شہری کا فرض ہے جی. اور ملک کو چلانے کے لیے ٹیکسز جو ہیں وہ دینا چاہیے، پے دینا کرنا چاہیے. تو باقی اب یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم آئے ہیں اور امید ہے کہ یہ کچھ بہتر کریں گے پاکستان کے لیے. اور یہ ابھی اس کو حکومت کو 2-3 مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے. ابھی 7-6 مہینے تک تو پتہ چلے گا کہ کیا کر رہے ہیں. باقی جہاں تک اب تک جتنے بھی انہوں نے ایکشنز لیے ہیں وہ اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بہتری آئے گی. اور ٹیکسز میں بھی ٹیکس پے کرنے والا اور نان ٹیکس ایک ہی ساتھ میں کھڑے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اگر آپ میڈیکل کے شعبے میں چلے جائیں، محکمہ صحت میں چلے جائیں، کوئی ریلیف نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح لائنز میں کھڑے ہیں. لیکن ہے کہ پھر اسی لیے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیکس پے نہ کر دیں کیونکہ ہمیں ریلیف تو کوئی نہیں مل رہا نا. جی بس وہ اصل میں سسٹم ایسا کوئی 20-30 سالوں سے پاکستان میں کہ کسی کو بھی ریلیف ملتا نہیں ہے. انصاف دیکھ لیں، میڈیکل دیکھ لیں، ایجوکیشن میں ہے. اس سسٹم کو نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے یہ بلدیاتی نظام ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ جو مارچ میں دوبارہ سے الیکشن ہو تاکہ جو فنڈز ہیں وہ عام لوگوں تک گھر گھر جو ہے وہ پہنچے. اس کے ثمرات پھر ہی ملیں گے آپ کو. لیبر آپ کے پاس کام کرے اس کے حوالے سے، سوشل سیکورٹی کے حوالے سے کیسے جا رہا ہے ان کا خدمت کارڈ کا اجرا ہوا ہے، آپ کو ملے ہیں خدمت جی ابھی تو فی الحال تو نہیں، لیکن اس میں ہے کہ ہم اپنے طرف سے کافی ان کا مطلب کہ جتنی بھی جو بھی ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور باقی کا معاملہ چل رہے ہیں سوشل سیکورٹی بھی اور باقی بھی اولڈ ایج بھی. ہاں جی ورک میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہے وغیرہ سب کے ہوئے ہیں، کارڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ ان کو اور مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں جو اب مہنگائی کی تھوڑی سی لہر چلی ہے اس میں ذرا پریشانی آ رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے اقدامات کیے ہیں عمران خان صاحب نے اس میں 7-6 مہینے تک بہتری آ جائے. کوئی 75% لوڈ شیڈنگ میں اچھی کمی ہے. ہاں جی کمی بالکل. لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہو رہی اس وقت، ٹھیک ہے کافی بہتر ہے. مہنگی ہو گئی ہے جس کی مہنگی ہونے کی وجہ سے اور بھی چیزیں جو ہے نا مہنگائی کی طرف. ہاں جی بالکل یہ تو ہے. اصل میں ڈالر ایک دم سے بڑھا، پھر اس کے ساتھ آئل کی قیمتیں اور اس کی وجہ سے ڈالر بننے کی وجہ سے ہر چیز وہ مہنگی ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ یہ ابھی جو سسٹم ہے یہ ابھی تو اور مزید ہو سکتا ہے 3-4 مہینے تک چلے. لیکن امید ہے کہ خان صاحب کے جو بھی یہ اقدامات ہیں اس سے بہتری آئے گی. ابھی ان کا دورہ چلا ہے یہ سعودی عرب میں بھی اور چائنا کے بھی جانا ہے، تو اس میں امید ہے کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ظہور بھائی لاسٹ پہ حکومت پاکستان جو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے جی اور تقریباً 5 سال پیپل پارٹی کا دور گزرا، 5 سال کی نواز نون لیگ آئی، دونوں دور آپ نے دیکھے. جی آپ کی پی ٹی آئی کا دور آیا ہے، 3 مہینے ہو گئے ہیں. جی آپ ان کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہو جو پچھلی حکومتوں نے کام نہیں کیے، جی خاص طور پہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے، تو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہو تاکہ ہم حکومت پاکستان تک آپ کا میسج پہنچائیں؟ دیکھیے جی یہ جو آپ نے بات کی ہے دونوں ادوار کی، یہ اتنا شعور عوام میں دینا ان دونوں کے بارے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں بار بار اس کی یہ ذہن بار کروایا ہے کہ ان دونوں نے جس طرح مل کے ملک کو لوٹا ہے. تو ہر ایک بندہ اب یہ سمجھ گیا ہے کہ آپس میں مکمکا کی سیاست کی وجہ سے انہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. اور آپ اس سے قرضہ دیکھ لیں مطلب کتنا ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے اور ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. تو اویئرنیس تو کافی ملی ہے میڈیا کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کی تقریر کی وجہ سے. اور میں یہی میسج دوں گا کہ دونوں ادوار میں ملک کو کافی لوٹا گیا. اور اب خان صاحب اگر آئے ہیں تو جن وعدوں پہ جن تقاریر کی بیس پہ یہ آئے ہیں یہ ان وعدوں کو پورا کریں، عوام کا اعتماد بحال کریں جن اعتماد سے ان کو ووٹ ملے ہیں. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چلے گا. یہ تھے محمد ظفر علی صاحب، چیف ایگزیکٹو ہیں دی آئرن سلیٹ ورکرز کے.
ان کا کہنا یہ تھا کہ پچھلے ادوارات کی بات ہو رہی تھی تو کہنا یہ تھا کہ پچھلے دور میں جتنی کرپشن ہوئی ہے وہ خان صاحب نے واضح کی ہے. واضح کرنے کی وجہ سے جو خان صاحب جو اس وقت برے بنے ہوئے ہیں کہ خان صاحب نے کرپشن کو جو ہے نا واضح کی ہے, لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں خاص طور پہ جتنے بھی ہیں, گھروں کے معاملات ہو گئے, نوکریوں کے معاملات ہو گئے, خان صاحب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وعدوں پہ پورا اتریں. اگر وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدے جو ہے قوم کے لیے جو کیے گئے ہیں پورے کرتے ہیں تو ملک جو ہے ترقی اور خوشحالی آئے گی اور ملک ترقی خوشحالی کی طرف بڑھے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیا پاکستان جو خان صاحب کی ایک امید تھی بنتے دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نیا پاکستان بنے اور ہم لوگ بھی ایک اچھے پاکستان میں رہیں تاکہ ہمارا معاشرہ صحت مند تندرست رہے. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچ, PTC اردو.